رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تقدیس، اس کی تعریف، اس کی توصیف، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو آقا نامدار، امام کائنات اور پوری انسانیت کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ ہمارا ایک موضوع کچھ جمعے پہلے جو جاری تھا وہ صلح حدیبیہ کے تناظر میں تھا۔ صلح حدیبیہ تاریخ کا، سیرت نبویہ کا وہ ایک اہم باب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، جس کی وجہ سے اسلام عرب میں اور آس پاس پھیلا، اور اس کی اہمیت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے بعد مسلسل اسلام بہت تیزی سے پھیلا، اور صحابہ کرام کے نزدیک اس صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے صحابہ کرام پوری امت کے نزدیک ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور قرآن مجید میں بھی ان کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ تو اس صلح حدیبیہ میں حدیبیہ کے تذکرے میں ہم پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو لے کے حدیبیہ تک پہنچے۔ رستے میں کئی واقعات پیش آئے، وہ ذرا معمولی ہیں تو ہم چونکہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیبیہ سے کچھ پہلے حنظل نامی ایک جگہ تھی، وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ آج رات کلکم مغفور لہ الا صاحب الجمل الاحمر، کہ ہر ایک کی بخشش ہو جائے گی مگر سرخ اونٹ والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے کہ وہ ایک دشوار گزار رستہ تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ بھی بدلا تاکہ ان سے کوئی ایسی مڑ بھیڑ نہ ہو، ان سے کوئی ایسا محاذ آرائی کا سلسلہ قائم نہ ہو، تاکہ ہم امن سے جائیں اور بیت اللہ کا طواف کریں۔ تو رستے میں دشواری کی وجہ سے جو صحابہ کرام گائیڈ کے طور پہ آگے چل رہے تھے وہ زخمی بھی ہوئے، کیونکہ وہ رستہ عام شاہراہ نہیں تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ایک تمغہ دیا کہ تم سب کے لیے آج بخشش ہے، کیونکہ تم نے ایک اہم کارنامہ یہ انجام دیا ہے کہ اس راستے سے تم چلے ہو کہ تم زخمی بھی ہوئے، تمہاری سواریاں بھی، لیکن تم نے اس راستے کو چھوڑا نہیں، ساتھ دیا، تو تمہارے لیے بخشش لکھ دی گئی۔ لیکن وہ سرخ اونٹ والے کی کیا بات تھی؟ وہ سرخ اونٹ والا جو تھا، ظاہر ہے وہ منافق نوعیت کے لوگ، تو اس نے کیا کیا کہ اس کا اونٹ گم ہوا تھا، تو وہ اپنے اونٹ کی فکر میں اس قدر لگ گیا کہ اسے یہ نہیں پتا کہ میں کس قافلے کے ساتھ ہوں، کتنے بلند اس کے عزم ہے، اور کس طریقے سے ہم نے اس فتح کو حاصل کرنا ہے یا اس کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے۔ اس کو بس اپنے اونٹ کی فکر پڑ گئی، اور اونٹ کی فکر میں ایسے پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام صحابہ کرام ہمدردی سے اس کے پاس لے کے گئے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی اس سرخ اونٹ والے کی، اور تم ایسے کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، پوچھو کیا وجہ ہے، معافی طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، کیا مجھ سے سرزد ہو گیا ہے۔ وہ جرم اس کا کیا تھا کہ اس نے اپنی اس سواری کو اتنی اہمیت دے لی کہ اسلام اور احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کے ساتھ چلنا یہ بھی اسے گراں گزرنے لگا کہ میرا اونٹ میرا اونٹ۔ آج کے اس مادہ پرستی دور کے اندر ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کو صرف اور صرف اس بات کی پرواہ ہوتی ہے، اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ بس ہماری دنیا ہمارا مال،
ہمارا یہ بنگلہ، یہ کوٹھی، یہ گاڑی، یہ بس ملنی چاہیے، باقی جو کچھ جاتا ہے جہنم میں جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ یہ بالکل اسی سوچ کا حامل تھا۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستثنیٰ قرار دے دیا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ پھر ہوا کیا؟ جب اس سے یہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آؤ، تو وہ کہنے لگا کہ واللہ لئن اجد ضالتی، اللہ کی قسم اگر میں اپنے اونٹ کو پالوں جو میرا اونٹ گم ہو چکا ہے، احب الی من ان یستغفر لی صاحبکم، مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بخشش کی دعا کریں۔ یہ ہوتی ہیں محرومیاں، یہ ہماری زندگی پہ بھی کبھی ہمارے دروازے کو، زندگی کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہیں، اور کئی لوگ تو بچ جاتے ہیں، کئی ان محرومیوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ شکاوت اور بدبختی کے وہ لمحات ہوتے ہیں جن کا ہمیں ضرور فرق رکھنا چاہیے۔ اور پھر مورخین نے لکھا ہے، یہ تو صحیح حدیث کے صحیح مسلم کی روایت ہے، جو مورخین نے لکھا بعد میں وہ یہ ہے کہ وہ شخص پھر کیا ہوا، وہ اپنی سواری کو تلاش کرتے کرتے خود بھی گم ہو گیا اور کہیں سے گرا، اور اس کو آ کے درندوں نے نوچ لیا اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ شقاوت، یہ بدبختیاں، یہ محرومیاں کسی بھی موقع پہ انسان کو گھیر سکتی ہیں، اس وجہ سے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اگر کوئی ایسا موقع آئے تو دین کو ترجیح دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، اسلام کی تعلیمات کو۔ اگر شقاوت لکھی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شریک شخص بھی اس بدبختی کو لے کے رہتا ہے۔ یہ نہ آپ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے۔ جب بدبختی، بدقسمتی، شومی قسمت کسی کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو پھر وہ ایسے ہی راہوں میں بھٹکتا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کا نام مٹ جاتا ہے۔ ایک طرف یہ شخص تھا اور ایک طرف وہ لوگ تھے جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی تھی۔ وہ لوگ تھے، یہ انہی کے ایک ساتھ چلنے والا ایک شخص تھا، لیکن محرومی نے اسے گھیر لیا۔ ایسی محرومیوں سے پناہ مانگا کر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ کے یہ فرمایا تھا، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس کی کچھ تفصیلات آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا یسألونی، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھانے کا ایک انداز تھا جس سے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہر ایک کی جان وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ثابت نہیں کرتے، یہ ایک علمی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، آپ کے سامنے اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں، وہ مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ثابت نہ کیا جائے، یعنی یہ نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ وہ پھر ان جیسی احادیث کا یا آیات کا ترجمہ کرتے ہیں قبضہ قدرت، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قبضہ قدرت ہے۔ تو ہم ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں جو صفات اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں، ان صفات کو اسی طریقے سے ماننا اور بلا کیفیت بیان کیے، بلا تمثیل بیان کیے کہ وہ ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا، ایسا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ کہیں گے کہ جو صفت اللہ تعالیٰ نے جیسی بیان کی ہے وہ اسی کے شجان شان ہے، اس کی نہ کیفیت بیان ہوگی، نہ اس کی مثال بیان ہوگی، نہ اس کو معطل قرار دیا جائے گا کہ اللہ کی یہ صفت نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی تعویل کی جائے گی کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت اور پورے محدثین فقہا جو ہمارے اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ اس بات کے قائل۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے جو قسم اٹھاتے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ میری جان بھی اس اللہ مالک العلام کی کے اختیار اور اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسی طرح وہ کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے کوئی بھی ایسا منصوبہ دے
کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم ہو، اس کی حرمات کی تعظیم ہو، تو میں اسے قبول کروں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ پکا دشمن ہو جس سے کئی جنگیں ہو چکی ہوں، لیکن وہ بھی اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے حرمات کی تعظیم ہوتی ہو، تکریم ہوتی ہو، تو اسے ماننا چاہیے۔ جس سے کوئی ہمارا اسلامی قومی مفاد وابستہ ہو تو اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ لیکن ہمارے اندر عصبیت، جماعتی گروہی اختلافات اور تعصب اس قدر گہرا ہو چکا ہے کہ ہمیں کوئی اچھی سی بات کی طرف دعوت دے تو ہم اسے بھی قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہماری پارٹی کے ساتھ نہیں ہے یا اس کا منشور نہیں ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک اسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پکا دشمن بھی اگر کوئی اچھی بات اور امن کی اور عہد کی بات کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں ایگری ہونا چاہیے، آمادگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے آپ یہ اعلان فرمایا کہ میں ضرور ان کے منصوبے کو، ان کے جو آؤٹ لائن کوئی خطہ انہوں نے دیا اس پہ ضرور میں انشاءاللہ عمل کروں گا، اور ان کو یہ دے دوں گا کہ وہ ٹھیک ہے، جیسے چاہیں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی رستوں پہ تھے تو وہاں پہ ایسے ہوا کہ پانی ختم ہو گیا۔ یہ آزمائش اور مشکلات سفر میں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ اصل اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اصل اختیار وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک قافلے کے ساتھ ہیں، وہ نفوس قدسیاں ہیں اور انتہائی اس امت کے قیمتی ترین لوگ ہیں اور بہت ہی عظیم ترین لوگ ہیں، لیکن پانی ختم ہو چکا ہے، وضو نہیں کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ کے تشریف فرما ہو کے ایک پانی منگوایا، کسی کے پاس تھوڑا سا پانی تھا وہ آپ نے ڈالا، اور اس کے بعد اپنے تیر، وہ جو ترکش تھا اس سے تیر نکال کے آپ نے وہ ایک کنویں کے اندر اس کو نصب کیا اور دعا کی، اپنا لعاب دہن ڈالا، تو وہ کنواں ایسے پھوٹ کے ابلنے لگا کہ اس کے اندر بہت سا جیسے پانی ہو۔ اس طریقے سے سب لشکر نے اپنی تمام پانی کی ضروریات اس سے پوری کر لی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ اس کے بعد پھر ایسے ہوا، پھر پانی ختم ہوا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خالی برتن پر، جو لوٹا نما برتن تھا اس دور کا، اس پہ انگلیاں رکھیں اپنی، تو ان انگلیوں سے پانی ایسے بہنے لگا جیسے چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے دکھائے، لیکن یہ معجزات تصدیق کے لیے، اس تصدیق کو بڑھانے کے لیے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر موجود تھی، اور آج بھی ان معجزات سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ کی صداقت میں مزید اضافہ کرتے ہیں، وہ سن کے کہ یہ دیکھیے کہ کیسا ایک منظر ہوگا کہ پانی موجود نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ جو برتن اور یہ کنویں کا موجود ہونا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کی نصرت اور حمایت کرتا ہے جو اپنے اسباب اختیار کرتے ہیں، جو اپنے اسباب کو تیار رکھتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت کرتا ہے۔ نہیں تو آپ یہ نہیں جان سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کی کیا ضرورت تھی، اس برتن کو منگوانے کی، وہ تھوڑے سے پانی جو بچا تھا کسی کے پاس اس کو منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے کہیں سے زمین سے چشمہ نکلتا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مشکل تو نہیں تھا، زمزم ایسے ہی تو جاری ہوا تھا۔ اور جب سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں پانی زمین سے نکلا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، ایسے ہو سکتا تھا۔ لیکن اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب، ظاہری اسباب جو موجود تھے، جو ہو سکتے تھے، ان کو اختیار کیا۔ اگر آج کوئی یہ جانتا ہے یا کہتا ہے، سوچتا ہے کہ مجھے کوئی ایسے طریقے سے مدد ملے کہ میرا کوئی اس میں سبب کردار بھی شامل نہ ہو، تو یہ اس کی بھول ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ نکلے، اسباب اختیار کرے، زمینی حقائق کے مطابق اپنی جو کچھ توانائی ہو سکتی ہے وہ صرف کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور توکل کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کامیابی اس کے مقدر میں کرے گا۔
یہ جو مسلمانوں نے سمجھ رکھا نا کہ بس اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی اور آئے گی اور آئے گی، بس اس انتظار میں بیٹھے ہیں، نہیں، اس کے لیے ہماری جستجو شامل ہونی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے یہ معاملہ سارا جاری ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک دن رات کے وقت بارش ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت نماز فجر پڑھائی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ بندوں نے آج رات میرے ساتھ حالت کفر میں صبح کی ہے اور کچھ بندوں نے حالت ایمان میں صبح کی ہے۔ یہ دیکھیے فرق۔ اس میں پہلی تو میں آپ سے یہ وضاحت کر دوں کہ یہ اس لشکر کے بارے میں نہیں تھا، یہ عمومی طور پہ، یعنی عمومی طور پہ آپ نے فرمایا کچھ لوگوں نے ایسے کیا، اس لشکر کی خاص بات نہیں تھی، کیونکہ اس لشکر میں تو جو موجود تھے وہ سارے صاحب ایمان تھے، ایمان والے تھے۔ تو ایمان کی حالت میں صبح کرنا اور کفر کی حالت میں صبح کرنا یہ کیا ہے؟ آپ نے پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ ہم پہ بارش اس کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ میرے ساتھ ایمان لایا ہے اور ستاروں کے ساتھ اس نے کفر کیا ہے، یہ حالت ایمان میں صبح کرنے والا ہے۔ اور جس نے یہ کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، کہ ہم اس ستارے کی وجہ سے ہم پہ بارش اتری ہے، تو وہ ستاروں پہ ایمان لانے والا ہے اور میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ ساتھ ساتھ عقیدے کی تربیت جاری ہے، ساتھ ساتھ جہاد بھی ہے، سفر بھی ہے اور تربیت بھی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا خاصہ تھا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک کسی کام میں مشغول ہو تو وہ باقی سارے کام چھوڑ دیتا ہے، اسے نہیں پتہ تربیت کیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ عقیدہ کیا ہے، وہ بس ایک کام میں مشغول ہے یا ایک اس کا ذوق اور شوق ہے، وہ سب کچھ اس میں صرف کر دیتا ہے۔ جیسے کئی لوگوں کو کے اوپر یہ چیز سوار ہوتی ہے کہ ہم نے رفاہ عامہ کا کام کرنا ہے، وہ اب اس میں لگ جاتے ہیں، وہ تربیت، وہ عقیدہ، وہ دین، وہ اسلام، وہ حرمت رسول، وہ ختم نبوت، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بس وہ رفاہ عامہ کے کام شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اسوہ اپنانا ہے، کامیابی کو اپنا مقدر بنانا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ ہر فیلڈ کے اندر اور ہر اسوہ اور نمونہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کریں۔ آپ نے دیکھیے یہ ایک اہم موقع ہے، لیکن جو بات عقیدے سے تعلق رکھتی تھی آپ نے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا۔ تو یہ جو کہنا ہے کہ مجھے فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے ہم پہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ لوگ جاہلیت کے اندر یہ سمجھتے تھے کہ یہ ستارہ جب اس سے ملتا ہے یا ایسے ہوتا ہے تو اس وقت بارش برستی ہے، یعنی کہ ہر چیز کو اسباب کے سپرد کر دینا، اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کا فیصلہ اور اس کے اختیار کو اس کائنات کے اندر تسلیم نہ کرنا۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا اختیار، اس کو تسلیم نہیں کر۔ اگر کوئی کلی طور پہ نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کے اختیار کو، وہ تو پکا کافر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر کس کی توجہ اسی کی طرف نہیں ہے، وہ یہ کہنے سے قاصر ہے کہ یہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے ہوئی ہے، تو وہ عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہہ نہیں سکتا، وہ اور بات ہے۔ لیکن ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بارش جب ہو، ہم یہ نہ کہیں کہ ساون بھادوں کا موسم ہے اس وجہ سے ایسے ہوا ہے، آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے ایسا ہوا ہے، یہ بارش اس کے حکم سے ہوئی ہے۔ کیا ساون بھادوں ان علاقوں میں نہیں ہوتی جن علاقوں میں بارش نہیں برستی؟ ان علاقوں میں بھی تو یہی موسم ہوتا ہے، لیکن جس کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہ جب چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے، بارش جس علاقے میں چاہتا ہے برسا دیتا ہے۔ یہ عقیدے کی اصلاح ہے جو ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ آپ کے پاس مختلف جو ہیں وہ آئے لوگ مذاکرات کے لیے، وہ میں تفصیل انشاءاللہ اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ اب جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایک بیعت لی تھی، اس بیعت کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ جیسے میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کی،
وہ درخت جو تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک موجود تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس درخت کے نیچے آگے نفل پڑھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کیا تھا۔ لوگوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ اس درخت پہ جا کے جھکنے لگ گئے ہوں کہ اس کی نسبت کس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس درخت کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے بیعت ہی تھی نا، صرف بیعت کا تذکرہ ہو جاتا تو وہ کافی تھا، لیکن اس درخت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ یہ ایک ماحول کی عکاسی ہوتی ہے جو دلچسپی کا سامان پیدا کرتی ہے، اور قرآن مجید اپنی بلاغت اور فصاحت پہ ممتاز ہے کہ وہ ایسا نقشہ کھینچتا ہے کہ ہمارے تصور کے اندر بہت سے ایسے جو ہے نا خیالات ابھرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے یہ واقعہ سرزد ہوا۔ تو ہوا کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ اس درخت کے نیچے نمازیں پڑھنے لگ گئے ہیں، تو انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ کیوں؟ کہ لوگ پھر آہستہ آہستہ اپنے طریقے اختیار کر لیتے ہیں اس درخت کے ساتھ۔ عین ممکن ہے آئندہ آگے کچھ اور شروع ہو جاتا۔ اس نسل کے لوگ تو نمازیں پڑھ رہے تھے صرف، اس کے بعد ہو سکتا تھا اس درخت سے اپنی منتیں پوری کرنے لگ جاتے، اس پہ آگے مختلف چیزیں باندھنے لگ جاتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دور اندیشی تھی کہ انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ اس کے بعد یہ جو بیعت ہوئی تھی، یہ کس بات پہ بیعت تھی؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح کے اندر یہ دونوں باتیں بیان کی ہیں کہ یا تو یہ بیعت موت پہ تھی اور یا پھر یہ بیعت دین پر استقامت پہ تھی۔ دونوں کا مفہوم ایک ہی بنتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص دین پہ استقامت اختیار کرتا ہے تو عین ممکن ہے اسے اسی راستے میں زندگی کا خاتمہ اس کے نصیب ہو جائے، اسی استقامت کے اندر۔ تو بات ایک ہی ہے، لیکن چونکہ اختلاف اس میں چلا آ رہا ہے، یہ بیعت کس بات پہ تھی، یہاں پہ تھوڑی ایک تفصیل ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی تو کس چیز پہ لی، کس کی خاطر لی؟ یہ بیعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے لی تھی۔ کہ آپ نے جب ان کو سفارت کاری کے لیے بھیجا قریش کی طرف، کیونکہ ادھر سے بھی کچھ لوگ آئے تھے، ادھر سے سیدنا عثمان اور ان سے پہلے بھی ایک صحابی گئے، ان کو بھی انہوں نے شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن انہی کے لوگ شامل ہو کے انہوں نے ان کو واپس بھیجا کہ یہ تو معاملہ پھر خراب ہوگا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو ان کو ادھر تاخیر ہو گئی۔ انہوں نے یہ یہاں تک کہا کہ آپ ایسے کریں، آپ طواف کر سکتے ہیں بیت اللہ کا۔ تو سیدنا عثمان کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کا طواف نہ کریں اور عثمان اپنی طرف سے اس گھر کا طواف کر کے چلا جائے۔ یہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا 18 ذو الحجہ کو جن کی شہادت کا دن ابھی قریب ہی گزرا ہے، اور آپ لوگوں نے مختلف تذکرے، کوئی اخبارات، کوئی ٹی وی چینلز پہ ایسی باتیں سنی ہوگی، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو مظلوم تھے ہی، ان کو جیسے شہید کیا گیا، لیکن آج بھی وہ مظلوم ہے کہ ان پر آج بھی اہل سنت میں سے کئی لوگ، یعنی صرف میں شیعہ یا رافضیت کی بات نہیں کرتا، اہل سنت کے کچھ لوگ ان کی سیرت اور کردار پہ انگشت نمائی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے جس شخص نے قلم اٹھایا، میں ببانگ دہل کہتا ہوں، وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی تھے، اور انہوں نے خلافت و ملوکیت نامی ایک کتاب لکھی، اور اس میں جو زہر اگلا، یہ ٹھیک ہے ان کی دانش، ان کی دین سے محبت، ان کے دیگر کام، ان کی تفہیم القرآن، سیرت سرور عالم، یہ سب اہمیت کی حامل ہے، لیکن انہوں نے یہ جو کتاب لکھی اس کا مقصد نہ جانے کیا ہو سکتا تھا۔ انہوں نے اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہت سا زہر اگلا، تنقید کی، اعتراض کیا، اس کی وجہ سے کئی اور لوگوں کو بھی اس پہ شہ ملی۔ اس میں ایک اسحاق جہالوی ایک شخص تھا، وہ فیصل آباد کا، اس نے بھی بہت انگشت نمائی کی، اور اس کے بعد دور حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ مرزا محمد علی جہلمی کے نام سے ہے، اس نے بھی سیدنا عثمان، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہت سی ایسی باتیں کی۔ تو میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف آپ کو جامع ترمذی کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، صحیح حدیث ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ ساری تحقیقات، یہ صغرے کبرے ملا کے نتائج کو اخذ کرنا، یہ منطق کی بحثیں کر کے ان نتائج کو لوگوں کے سامنے رکھنا، یہ اور بات ہے،
لیکن حدیث رسول کے مقابلے میں ان تحقیقات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا لعل اللہ یقمصک قمیصا، کہ امید ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا۔ ان ارادک المنافقون، اگر منافق یہ ارادہ کریں کہ وہ قمیض تم اتارو تو تم نے وہ قمیض نہیں اتار دی۔ وہ قمیض کیا تھی؟ اور اس حدیث سے یہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ منافق یہ ارادہ رکھیں گے کہ حضرت عثمان خلافت سے دستبردار ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ ان کا خلافت سے دستبردار ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تھا، یا وہ بلوائیوں کا، وہ فتنہ پرور لوگوں کا آ کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیرا کرنا یہ فتنہ تھا؟ تو یقیناً آپ سمجھیں گے کہ سیدنا عثمان کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے حدیث میں، تو ان کو منافق قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اب میں آپ کو اس بات سے جوڑتا ہوں جہاں سے میں نے صلح حدیبیہ کی بات ختم کی تھی۔ وہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جن لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کے بارے میں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف کیا ہوگا؟ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم نے وہ قمیض نہیں اتارنی حتیٰ تلقانی، یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کے ملو۔ سیدنا عثمان کو جب شہید کیا گیا اس دن وہ روزے سے وہ خواب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں عثمان تم روزے سے ہو، آج افطاری ہمارے ساتھ تم نے آگے کرنی ہے۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ وہ مظلوم مدینہ بھی ہیں اور مظلوم عالم بھی ہیں کہ آج اہل سنت کے لوگ ان کی حقیقت کو تسلیم کرنے سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، انہیں ایک متنازع شخصیت کے طور پہ جانتے نہیں۔ میرے دوستو، یہ بات تو بڑی تفصیل کی متقاضی ہے لیکن وقت کم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین اور دیگر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے ان کے نقش قدم پہ چل کے ان کا ساتھ ہمارے مقدر میں کر دے، اور ان محرومیوں بدبختیوں سے ہمیں ایک طرف رکھے کہ ہم اس دور میں ہو کے ان پہلے لوگوں پہ کیچڑ اچھالے یا ان کو تنقید کا نشانہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي